بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ بلوچستان کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، بلوچستان کا مستقبل صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ بلوچستان میں امن و استحکام اور سرمایہ کاری عوام کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ بلوچستان باصلاحیت، باہمت، محب وطن اور باوقار لوگوں کا مسکن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے شامی وزیر خارجہ کی ملاقات، تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ قیدی کا طبی معائنہ بہن کی موجودگی میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بیان۔ کہا، ماہر امراض چشم، امراض قلب اور فزیشین سمیت ڈاکٹروں کی ٹیم نے تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں نے طبی معائنے کے بعد ان کو صحت مند قرار دیا۔ ہمشیرہ عظمیٰ خان طبی معائنے اور علاج کے تمام مراحل میں موجود رہیں۔ طبی مراحل مکمل ہونے کے بعد صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کیا گیا۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کے متاثرین کو خراج عقیدت، عالمی دن پر پیغام۔ کہا، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کی۔ بچوں، سیاسی رہنماؤں، سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں سمیت بے شمار پاکستانی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ کوئی مذہب یا سیاسی مفاد دہشت گردی کا جواز نہیں بن سکتا۔ دہشت گردی کے متاثرین کی بحالی قومی ذمہ داری ہے۔ SIFC کی سہولت کاری سے پاکستان کے دفاعی خود انحصاری کی جانب اہم پیش رفت۔ معروف کاروباری گروپ وینگارڈ انٹرنیشنل کراچی میں پاکستان کی پہلی عالمی معیار کی مقامی بلٹ پروف شیشہ ساز فیکٹری قائم کرے گا۔ اسی سلسلے میں وینگارڈ انٹرنیشنل کے وفد کی SIFC حکام سے ملاقات ہوئی۔ منصوبے اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے علاقے میں گیت کے مقام پر ڈرون حملے کے نتیجے میں 4 مزدور جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ڈرون حملہ باغ میں کام کرنے والے مزدوروں پر ہوا۔ حملے کے بعد لاشوں اور زخمیوں افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملے میں علی رضا مینگل، نصیب اللہ ابڑو اور خالد حسین زخمی ہوئے۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی انتہائی مؤثر رہی۔ صدر ٹرمپ کی گفتگو۔ کہا، ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کو جوہری ہتھیار کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ امریکی کارروائیوں سے ایرانی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ میں پوزیشن سنبھال لی۔ امریکہ نے طیارہ بردار بحری بیڑے کو مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنے کی تصدیق کر دی۔ جارج واشنگٹن نے 9 ماہ سے مشرق وسطیٰ میں تعینات طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کی جگہ لی۔ ایران جنگ کے موقع پر تعینات ابراہم لنکن پر 5000 سیلرز تعینات تھے۔ روس اور امریکہ کا مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کو خاموشی سے جاری رکھنا زیادہ مؤثر ہے۔ ماسکو واشنگٹن کے ساتھ بامقصد مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ روس کی اہم ترجیحات میں امریکہ میں تحویل میں لی گئی روسی سفارتی املاک کی واپسی اور دونوں ممالک کے درمیان براہ راست فضائی رابطوں کی بحالی شامل ہے۔ ایران اور عراق اپنے مستقبل کے فیصلے کسی غیر ملکی طاقت کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف کا بیان۔ کہا، ایران اور عراق کے تعلقات جغرافیہ، مشترکہ تاریخ اور مذہبی وابستگی پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کا یہ مشترکہ موقف ہے کہ ان کا مستقبل بیرونی طاقتیں طے نہیں کریں گی۔ امریکی فوج کا آبنہ ہرمز سے تیل کی ترسیل کے لیے خفیہ آپریشن۔ امریکہ نے تیل کی ترسیل کے لیے خاموشی سے ایک شپنگ کوریڈور قائم کر لیا۔ روزانہ لاکھوں بیرل تیل کی سپلائی کا انکشاف۔ ہر شب ایک جنوبی چینل کے ذریعے 15 سے 20 آئل ٹینکرز آبنہ ہرمز میں داخل ہوتے ہیں۔
امریکہ کا ایران پر تاریخ کا سخت ترین معاشی وار کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنیٹ کے مطابق ایران کی تاریخ کی سب سے بڑی معاشی ناکہ بندی کی جائے گی۔ امریکہ ابنا ہرمز اور عالمی تیل کی آمد و رفت پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اتحادی ممالک ایرانی حکومت سے تعلقات ختم کریں۔ ایران کے خلاف معاشی دباؤ کو اس سطح تک لے جایا جائے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں E1 آباد کاری منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور دیگر نے تعمیراتی ٹینڈرز جاری کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول قرار دیا۔ جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا یہ اقدام 2 ریاستی حل کے امکانات کو کمزور کرے گا۔ ایران پر معاشی پابندیاں مسئلے کا حل نہیں، چین کا امریکہ کو 2 ٹوک جواب۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا پابندیاں اور دباؤ مسائل کے حل میں مدد نہیں دیں گے، متعلقہ فریقوں کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازع حل کرنا چاہیے، پابندیاں اور دباؤ مسائل کے حل میں مدد نہیں دیں گے۔ سندھ حکومت کا زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے اہم اقدام۔ صوبائی وزیر جام خان شورو کی زیر صدارت ایشیائی ترقیاتی بینک حکام کے ساتھ اہم اجلاس۔ ADB حکام کے ساتھ اجلاس میں جدید ٹیکنالوجی، مشینی کاشت اور مارکیٹ روابط پر غور۔ کسانوں کو بہتر مارکیٹ روابط اور جدید زرعی سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات بھی زیر غور آئے۔ زیرِ منصوبہ بندی ترقیاتی اور آبپاشی جام خان شورو کا کہنا ہے کہ پائیدار زرعی ترقی حکومت کی ترجیح۔ سندھ حکومت کا صوبے میں پبلک سروس گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ بغیر ڈیجیٹائز روٹ پرمٹ، فٹنس سرٹیفکیٹ اور فائر ایکسٹنگویشر گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والے آپریٹرز کو جرمانوں کے ساتھ بلیک لسٹ بھی کیا جائے گا۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کو تحویل میں لینے اور بار بار خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ حکام کو ہر 2 ہفتے بعد کارروائی کی تفصیلات رپورٹ محکمہ ٹرانسپورٹ کو جمع کروانے کی بھی ہدایت۔ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 27 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 337 روپے 78 پیسے ہوگی۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 64 پیسے کا اضافہ۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 364 روپے 70 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز بارش، نالہ لئی کے بہاؤ میں اضافہ۔ بوکرا 31 اور شمس آباد 25، پیر بدھائی 25، نیو کٹاریاں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ MDMA واسا کے مطابق نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 11 فٹ ہے۔ گوال منڈی پول کے مقام پر پانی کی سطح 6 فٹ ہے۔ نالہ لئی سمیت نشیبی علاقوں میں عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ موجود ہے۔ اور جو روٹ نے سچن ٹینڈولکر کا ٹیسٹ کرکٹ میں نصف سینچریوں کا ورلڈ ریکارڈ برابر کر دیا۔ جو روٹ نے یہ کارنامہ پاکستان کے خلاف جاری ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں سر انجام دیا۔ جو روٹ نے میچ کے دوران 66 رنز کی اننگز کھیلی۔ یہ روٹ کی 68 ٹیسٹ سینچری تھی۔